جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ کتاب ہے جو دنیا کی واحد کتاب ہے اور جس نے قیامت کی صبح تک کے لیے پریکٹیکیبل یعنی جس پر ہم نے پریکٹس کرنی ہے، یعنی جس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے. تو اس میں جیسے 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 احکامات آتے گئے ویسے ویسے نزول ہوتا رہا، اور جیسی جیسی سچویشن پیدا ہوئی، جیسے جیسے حالات پیدا ہوئے، جیسے جیسے واقعات ہوئے، ویسے ویسے احکامات آتے رہے. ٹھیک ہے نا. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ صحابہ جو تھے اگر روزہ کھولنے کے بعد تو کچھ دیر سو جاتے تھے، اور اگر وہ اس بیچ اپنی جب دوبارہ اٹھتے تھے اپنی بیویوں سے مل لیتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ اس وقت منع تھا یہ. اور وہ پھر بیچارے نا صحابہ سارے کے سارے جو تھے وہ دلوں میں ان کے ایک ریگریٹ، ایک پشیمانی ہوتی تھی، ندامت ہوتی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک یہ فرما دیا کہ روزہ کھولنے کے بعد، مغرب کی اذان ہونے کے بعد، روزہ کھولنے کے بعد میاں بیوی مل سکتے ہیں، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں ہونے سے پہلے پہلے، یعنی سحری کھانے کے وقت تک. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح نا احکامات، مختلف سچویشنز، مختلف حالات پیدا ہوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق الحمدللہ رب العالمین احکامات نازل کرتے رہے، کیونکہ یہ کتاب نے ہمیشہ رہنا ہے. 1,24,000 انبیاء، جسے آپ لوگ 1,24,000 کہتے ہیں، میں کہتی ہوں 1,00,000 انبیاء اگر زندہ ہو کر آ جائیں، 24,000 انبیاء زندہ ہو کر آ جائیں، تو اس وقت وہ اپنی کسی کتاب کو فالو نہیں کریں گے، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو. اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی ہوئی یہ کتاب جو کہ ہمیشہ کے لیے دستور حیات ہے، اسی کو مانیں گے. تو آج سسم پر قرآن کریم دفعتاً اور ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا، یہ میرے نبی کا اعزاز ہے، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا. بعض اوقات جبریل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت، بلکہ آیت کا کوئی ایک ٹکڑا لے کر، جز لے کر بھی تشریف لاتے، اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت ایک نشست میں لے آتے تھے. قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقل نازل ہوا وہ غیر اولی الضرر، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی جو سب سے چھوٹا حصہ، چھوٹا جز نازل کیا، وہ کیا تھا؟ وہ تھا سورۃ النساء کی 95 آیت، 95 نمبر آیت، سورۃ النساء غیر اولی الضرر ہے، جو ایک طویل آیت کا ٹکڑا ہے. دوسری طرف یعنی ایک بہت بڑی آیت کا ٹکڑا ہے. سورۃ النساء وہ سورت ہے جو سورۃ البقرہ، یعنی سورۃ بقرہ سب سے بڑی ہے، اور سورۃ النساء جو ہے یہ بھی بہت بڑی ہے، 3 سپاروں میں آ رہی ہے یہ. تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اس میں ایک آیت ہے نا، آیت نمبر 95 غیر اولی الضرر، یہ ہے جو ایک طویل آیت کا ٹکڑا ہے. دوسری طرف پوری سورہ انعام ایک ہی مرتبہ اللہ پاک نے نازل فرمائی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل، کتنی چھوٹی سی سورت ہے نا، اس کا کچھ حصہ تھوڑا سا نازل کیا، پھر 1-1.5 سال بعد دوسرا حصہ نازل ہوا. تو یہ حکمتیں، یہ مصلیحتیں میرے رب کو پتا. تو سارے قرآن کریم کا ایک دفعہ نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کیا پورا قرآن شریف نازل کیا اور پکڑا دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہرا میں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بھی ایک ساتھ یکمشت پکڑا دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم سے پکڑایا؟ سارے قرآن کریم کو ایک دفعہ نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. باری تعالیٰ نے اس سوال کا جواب خود ان الفاظ میں دیا، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 32 اور 33. اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب ترجمہ، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں ان پہ سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟
اے پیغمبر ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اچھی طرح یاد ہو جائے، اچھی طرح عمل ہو جائے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ اب یہ بونگیاں مارتے تھے نا مشرکین مکہ اور یہودی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ تمہارے پاس کوئی بونگا مطالبہ یا کوئی مطالبہ لے کے آتے ہیں ہم اس کو ٹھیک ٹھیک واضح طور پر تمہیں بتا دیتے ہیں۔ امام راضی رحیم اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے تدریجی نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ قرآن کریم ایک دم سے کیوں نہیں نازل ہو گیا، قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا، یہاں ان کا خلاصہ سمجھ لینا کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں آز سسم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضبط کرنا دشوار ہو جاتا، اس کو قابو میں رکھنا دشوار ہو جاتا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی۔ اگر پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، حکم سارے آ جاتے، اور جس کو نہ مانتے اس کو نافرمانی ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس حکیمانہ تجدید کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملوث خاطر رہی۔ آز سسم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ جبریل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان فرما دیتا تھا، یعنی جب بھی جبریل امی آتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے تھے، گلے مطلب ان کو سمجھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی کیا ہوتی تھی، دل جوئی بھی ہوتی رہتی تھی ساتھ ساتھ۔ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اس وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش آئے، اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی، اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکارا ہو جاتی تھی۔ مطلب مختصر طور پہ اگر میں آپ کو سمجھانے پہ آؤں تو بھائی میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گی کہ یہ طرح طرح کے واقعات ہماری زندگی میں مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور قرآن کریم نے وہ ان کا حل بتانا تھا۔ چنانچہ ایک دم سے سارے مسائل تو نہیں نہ ہو رہے ہوتے، گھر میں روز نئی نئی سچویشن بنی کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے مطابق ہی جواب دینا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا کہ جیسے جیسے مسائل ہوتے رہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی سے یاد کرنے کا بھی موقع ملے، اور پھر ایک دم سے اگر میں آپ کو کہہ دوں نا اٹھیں نماز پڑھیں اور جلدی جلدی آٹا گوندے جلدی جلدی روٹی پکائیں، آپ کے لیے مشکل ہو جاتا نا، ٹھیک ہے نا، ایک بات سمجھا رہی۔ چنانچہ آپ نے ترتیل کے ساتھ کیا، اس قرآن کا یہ اعزاز ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا ترتیل کے ساتھ نازل ہوا تاکہ اچھی طرح سمجھا جائے اور اچھی طرح پابندی کی جائے، اس کے حکموں سے لوگ گھبرا نہ جائیں، صحابہ کے لیے اس پر عمل کرنا آسان رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کرنا آسان رہے۔ اذان اثر ہو رہی ہے، آئیے جواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदता इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। मेरी प्यारी बहनों, नमाज पढ़ लीजिए। और पाकिस्तान में रहने वालियों की तो वक्त हो चुका है असर का टाइम का, चुनाचे नमाज पढ़ लीजिए। फिर इंशाल्लाह 10 मिनट बाद 4:09 पर आपकी क्लास दोबारा रिस्टार्ट होगी। दुआओं में याद रखिएगा अपनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, जैसे कि हम कुरान के मुकदमे को जो था लेके चल रहे थे, तो उसी को आगे लेकर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बात आपकी समझ आ गई होगी कि कुरान मजीद जो है वो आम दूसरी किताबों की तरह एक नशिस्त में, एक उसमें बैठक में क्यों नहीं मिल गया। नबी मूसा गए, 40 दिन लगाए, कहीं 30 दिन का लिखा है, कहीं 50 दिन का भी लिखा है, यानी 30 40 50 दिनों में लेके आ गए। नबी ईसा गए और उन्होंने भी कोहे तूर पर वो नबी ईसा गए, वो भी जो है अपनी किताब लेकर आ गए। ठीक है, 30 40 दिन के अंदर अंदर ना। तो कहने का सिर्फ जो है मतलब वो ये है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब अपनी किताब लेने के लिए मतलब उन पर जो किताब नाजिल हुई वो इतनी 23 साल के दौर में क्योंकि नए नए मसाइल आते रहे, नए नए वाकयात होते रहे, नए नए झगड़े होते रहे, उनसे निपटना, उनसे उनको क्या कैसे करना, उनको उसके मुतालिक नई नई जो है अहकामात फरमुदात अल्लाह तबारक ताला के क्या कहते हैं, अल्लाह तबारक ताला के जो है उस वक्त कि इस मसाइल को कैसे हल करना है, इस मसले को कैसे हल करना है। तो अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से नए नए बातें होती रही और अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह तबारक ताला उसको ना बयान करते रहे और उसके मुतालिक अब यानी क्योंकि कुरान मजीद जो था वो पूरी उम्र के लिए, कुरान मजीद जो है वो पूरी उम्र के लिए जो अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से पूरी उम्र के लिए था। कुरान मजीद जो है पूरी उम्र के लिए, जब तक हम जिंदगी है हमारी, हमने इसी कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। नए असूल नए जवाबित अब नहीं आने, पुराने ही असूल जो थे वो ठीक है, अब नए नए असूल नए जवाबित नहीं आने। अच्छा जी, आपसे मैंने वादा किया था कि मैं आपको जो है हारूत और मारूत का बताऊंगी। ठीक है, हारूत और मारूत का बताऊंगी, ये मैंने आपसे वादा किया था कि आपको हारूत और मारूत का बताया जाएगा। तो उसी हारूत और मारूत को जरा समझ लें, फिर इंशाअल्लाह ताला आगे चलते हैं अल्लाह के हुक्म से। और वो ये था कि हारूत और मारूत का कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में ना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बड़े इल्म वाले थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी बड़े इल्म वाले थे। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा हुआ था कि इस तरह हुआ था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में कि कुछ लोग ना इन जिनों से, इन सब से ना मंत्र सीख लिए थे। अच्छा, अब वो मंत्र सीख कर वो लोग क्या करते थे कि मियाँ बीवी में जुदाई डलवा देते थे। यानी अब एक मिसाल के तौर पे एक सास पहुंची कि मेरी बहू मुझे पसंद नहीं है, एक मिसाल दे के समझा रही हूँ कि मेरी बहू मुझे पसंद नहीं है, इसलिए तुम क्या करो कि इसको ना तलाक दिलवा दो या कुछ कर दो, मियाँ बीवी में ताल्लुकात खराब करा दो। तो इस तरीके से ऐसा होता रहा
تو وہ یہ لوگ منتر وغیرہ پڑھتے ہیں. آپ کو پتا نا کالا جادو اور عملیات، یہ سفلی عملیات بڑے ابھی بھی زور پہ بہت ہے. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہاروت ماروت کو بھیجا تاکہ آپ لوگ جا کر نا یہ سکھائیں کہ بھائی، جیسے ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں، میں ایک کو دیتی ہوں. آپ میں سے مجھے کوئی کہتا ہے کہ جی میرے سر میں بہت درد ہے، یا میرا نزلہ زکام ٹھیک نہیں ہو رہا، یا میرا بچے کا بخار نہیں ٹوٹ رہا، تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ صبح بھی 100 دفعہ الحمد شریف پڑھے، تو شام کو بھی 100 دفعہ الحمد شریف پڑھے. اب جب سفلی یعنی گندے منتر بتائے جا رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات زیادہ پسند تھی کہ کیوں نہ ہم اللہ رب العزت والی یہ، اب اگر میں پڑھوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو آپ اس کو منتر نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ لوگ منتر اس کو سمجھتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو صحیح رخ پہ لے آئے. تو ہاروت اور ماروت جو ہیں وہ صحیح جو ہے وہ دین کا پرچار کر رہے تھے. اور وہ جو سفلی عمل تھے نا، جو جادوؤں کے عمل، دیکھیں ہونا وہی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو جادوگر کام کرتے ہیں نا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ جادوگر بالکل کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی وہی چیز قسمت میں لکھی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جی فلاں سے جادو کروایا تھا تو اس کی شادی رک گئی، اس کا کاروبار تباہ اور برباد ہو گیا، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کرنا ہی تھا، لیکن کیا ہوتا ہے، سر اس کے چڑھ جاتا ہے. تو یہ ہاروت اور ماروت ایک بڑا مشن لے کر آئے تھے کہ لوگوں کو، اور جب بھی یہ عملیات بتاتے تھے نا تو یہی کہتے تھے. اب ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بہت خوبصورت بات بتاتی ہوں، اس کے بعد اسی لائن پہ آ جاتی ہوں کہ جیسے کوئی کہتے ہیں کہ جی فلاں لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں، جیسے ہم ہیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، حدیث پاک سے یہ کلمات ثابت ہیں کہ اپنے دشمن کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بالکل اجازت ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہی آیات کو میں جو ہے اپنی ساس کے لیے یا اپنی بہن کے لیے پڑھنا شروع ہو جاؤں کہ یہ نعوذ باللہ تباہ اور برباد ہو جائے، تو یہ اب ہماری غلطی ہے کہ ہم اس کو غلط طور پہ یوز کریں. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ وہی ہے نا کہ چھری کا کام کاٹنا ہے، ہم سبزیاں اور پھل سبزی اور اس سے پیاز وغیرہ کاٹے، نہ کہ ہم اسے ایک دوسرے کے پیٹ میں گھونپ دیں. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہاروت اور ماروت منتر نہیں بتاتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جوڑتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا درس دیتے تھے. اور یہ ہرگز اور پھر کیا ہوا، پھر جیسے وہ لوگوں نے اس کو بھی غلط طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا بہرحال، لیکن انہوں نے جادوگروں سے دھیان ہٹوانا چاہا اور خالصتاً اللہ سے تعلق کو جوڑنا چاہا. تو یہاں پر میں تھوڑا سا پیچھے آ کر شروع کرتی ہوں اللہ کے حکم سے. اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں اتنا قریب ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. یہ آیت نمبر جو ہے اس وقت میری، وہ سورۃ سیقول، سورۃ البقرہ اور 186 آیت. ٹھیک ہے. تو اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں اتنا قریب ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. لہٰذا پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ راہ راست پر جو ہے وہ آ جائیں. تمہارے لیے حلال کر دیا گیا کہ روزوں کی راتوں میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو. تو پہلے یہ تھا کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کوئی صحابی اگر اپنی بیوی سے پہلے یہ تھا کہ اگر روزہ کھولنے کے بعد اگر سو گئے اور سو کر اٹھے تو پھر اپنی بیویوں سے اگر کوئی ملے گا تو وہ غلط ہوگا، یعنی یہ پہلے ایک شریعت تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شریعت کو ختم کیا اور فرمایا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. یعنی یہاں پر ایک کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا. خدا را اس اشارے کو سمجھیں. لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جسم کو چھپا لے، آپ کی جیسے خدا نہ خواستہ ایک مثال ہے کہ آپ کے ٹانگ پہ کوئی نشان ہے یا کچھ ہے یا بھدا پن ہے، تو آپ کا لباس اس کو چھپا لیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. تو بیویاں اپنے میاں کے لیے ایسی ہیں کہ وہ ان کا لباس ہے، اور میاں بیویوں کے لیے ایسے ہیں لباس. اللہ یہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن.
کہ تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ اس کا مطلب جو بیویاں یا جو میاں شوہر اپنی بیویوں کی برائیاں کرتے ہیں، وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے میاں کی تعریف کیا کریں، شوہروں کی تعریف کیا کریں، جو ان میں عیب ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں اور سمجھایا کریں۔ اللہ کو علم تھا تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی۔ چنانچہ اب تم ان سے یعنی خیانت کر رہے تھے، یعنی یہ کیا ہوتا تھا کہ صحابہ جو تھے وہ مطلب اگر سو لیتے تھے اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد جو ہے کسی وقت ایسا ہو جاتا تھا کہ اپنی بیوی سے صحبت کر لی تو اب وہ بیچارے پریشان ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً اب یہ نیا احکام، یہ کیونکہ قرآن جو ہے قیامت کی صبح تک کے لیے اترا نا، تو اس میں یہ احکام آ گئے کہ بھائی اگر ایسا کر لیتے ہو تو کوئی بات نہیں، روزہ کھولنے کے بعد تم ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہو۔ تو اللہ کو علم تھا تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کر دی اور تمہاری غلطی معاف فرمائی۔ چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے یعنی اولاد، اسے طلب کرو، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سے سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، یعنی سحری کے ٹائم کو بتایا گیا ہے کہ بھائی اس وقت تک کھاؤ پیو۔ اس زمانے میں آپ کے پاس الرٹ موبائل نہیں تھے، کوئی مسجد میں ہارن نہیں تھے، اسپیکرز نہیں تھے، تو بڑی مشکل ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لحاظ سے فرمایا کہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پہ واضح نہ ہو جائے، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو، اور اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، یعنی روزہ رکھ کے جو ہے روزہ کھولنے کے بعد میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، لیکن جب میاں یا بیوی کوئی اعتکاف کی حالت میں ہو تو پھر آپس میں ملنا بالکل سمجھ لیں حرام ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی بھی حدود ہے، لہٰذا ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ تقوی اختیار کریں اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھائیں، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی سا جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں یہ بات کتنی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وراثت کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ میں بہت پریشان تھی کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ اٹھا لیا جائے گا، لو ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھ لیتے ہیں، اپنی کاپیوں میں لکھ لیتے ہیں، پھر کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ اب یہ بات میری موٹی سی عقل میں یہ بات اب آئی ہے کہ آج کل کے حالات سن رہے ہیں کہ بھائی اگر تگڑا ہے تو بہن کا مال کھا گیا، بہن تگڑی ہے تو بھائی کا مال کھا گیا، ماں باپ نے کسی اولاد سے زیادہ پیار کر لیا تو زیادہ حصہ اس کو دے دیا۔ ارے کیوں دے دیا؟ خدا کی قسم وراثت کا اگر میں آپ کو وراثت پہ بولنا شروع کروں نا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اس پر کتنا عذاب ہے۔ آج میرے سامنے ایسی کئی عورتیں ہیں، کئی مرد ہیں جن کی کروڑوں کی اربوں کی جائیداد جو ہے اس وقت غاصب غضب کر کے بیٹھے میں قابض غضب کر کے بیٹھے ہیں اور نہیں دے رہے۔ اب دیکھ لینا فلسطین پر کس کا قبضہ کیا ہوا ہے، اسرائیل نے، حالانکہ بالکل ناجائز قبضہ ہے۔ فلسطینیوں کو پیچھے کر کر کے انہوں نے غزہ میں لا پھینکا اور باقی سارے کے سارے فلسطین پر خود قابض ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک عمل کا حساب ان سے لیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ سب اور ہم مسلمان تو غاصب نہ بنے۔ اگر ہم نے کسی کی دبائے میں قلعے یا کوئی جائیداد یا کچھ ہڑپ کی ہوئی ہے، خدا کے واسطے اس کا حصہ آج ہی دے دیں، نہ کہ قبروں میں اس کا بھگتان بھگتنا پڑے۔ لوگ آپ سے نئی مہینوں کے بارے میں، یعنی اس کو میں پھر دہراتی ہوں، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کر لو۔ جیسے آج کل کیا ہوتا ہے، وکیلوں کو کرتے ہیں، ججوں کو پہلے ہی رشوت لگا دیتے ہیں۔ قسم کی اللہ پاک جانتا ہے، سامنے سارے کے سارے ایک بندے کے پاس پیپرز ہوتے ہیں کہ میری زمین ہے اور یہ اتنے ایکڑ زمین ہے میری، 40 یعنی 20 ایکڑ زمین ہے میری، ان کے پاس پکے کاغذات ہیں، لیکن دوسری پارٹی نے ججوں کو کھلا دیا، اسٹے پر اسٹے ہوتا رہتا ہے، اسٹے پر اسٹے ہوتا رہتا ہے۔ یقین کریں ایسی بہت سی بلڈنگز ہیں جس پر غاصبوں نے قابضوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ وہاں پر جو ہے پیسہ کھلاتے رہتے ہیں اور اس پہ ان کے مال پہ عیاشی کر رہے ہیں، لیکن حتی زرتم المقابر، ایک دن قبر میں تو جانا ہے نا، پھر قبروں کی بھی زیارت کرنی ہے۔
लोग आपसे नए महीनों के चांद के बारे में पूछते हैं, आप उन्हें बता दीजिए कि ये लोगों के मुख्तलिफ मामलात के और हज के औकात मुतय्यन करने के लिए, यानी चांद का निकलना, चांद का डूबना कैसा है, इससे हमें तायुन होता है कि चांद निकलकर जब डूबता है और दोबारा उभरता है कि नया महीना शुरू हो गया। और ये कोई नेकी नहीं है कि तुम घरों में उनकी पुष्ट की तरफ से दाखिल हो, ये यहाँ पर कल तक मैंने आपको बताया था, बल्कि नेकी ये है कि इंसान तकवा इख्तियार करे और तुम घरों में इनके दरवाजों से दाखिल हुआ करो, अल्लाह से डरते रहा करो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो, और इन लोगों से अल्लाह के रास्ते में जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं, और ज्यादती ना करो, यकीन जानो अल्लाह ज्यादती करने वालों को कभी पसंद नहीं फरमाते। यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि पहले जमाने में ये होता था कि हज जब करते थे ना, तो यही मुसलमान लोग ना, जब क्योंकि करीब करीब तो घर होते थे, यानी जो मक्का में लोग रहते हैं, जब वो हज करने आते हैं तो वो उनके घर कितने 1 मील 2 मील के फासले पे इस तरह ही होते हैं ना, करीब करीब होते हैं। मीना जहाँ मैं ठहरी थी मीना में जाके हज के मौके पे, तो मेरा तो जो है अजीजिया में रहती थी, तो मेरा तो वॉकिंग डिस्टेंस था, जब मैं जब चाहती थी चली जाती थी, जब चाहती थी आ जाती थी। तो कहने का क्या मकसद है, लेकिन पिछले दरवाजे से ना आओ, जिस दरवाजे से जो तुम्हारा मेन गेट है उससे आओ ना, टाप टाप कर क्यों आते हो, घरों की पुष्ट से क्यों आते हो, ठीक है ना। तो बल्कि नेकी ये है कि इंसान तकवा इख्तियार करे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये नेकी नहीं है कि तुम घरों से उसकी पुष्ट की तरफ से दाखिल हो, बल्कि नेकी ये है कि इंसान तकवा इख्तियार करे और तुम घरों में उनके दरवाजे से दाखिल हुआ करो, अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो जाए, और इन लोगों से अल्लाह के रास्ते में जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं, और ज्यादती ना करो, यकीन जानो, यकीन जानो, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीन जानो कि अल्लाह तबारक ताला ज्यादती करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते, अल्लाह तबारक ताला ज्यादती करने वालों को बिल्कुल पसंद। और तुम इन लोगों को जहां पाओ कत्ल करो, उन्हें इस जगह से निकाल बाहर करो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था, यानी ये मुशरिकीन मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा तक नहीं करने देते थे, ओजनियां ला ला के रख देते थे। अल्लाह ताला फरमा रहे तुम उन लोगों को जहां पाओ कत्ल करो, उन्हें इस जगह से निकाल बाहर करो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था, और फितना कत्ल से ज्यादा संगीन बुराई है, यानी कत्ल कर देना इतना बुरा नहीं है जितना फितना और फसाद मचाना। और तुम इनसे मस्जिद हराम के पास उस वक्त तक लड़ाई ना करो जब तक वो खुद इसमें तुमसे लड़ाई शुरू ना करें, हाँ अगर वो इस लड़ाई में इसमें लड़ाई शुरू कर दें तो तुम उनको कत्ल कर सकते हो, ऐसे काफिरों की सजा यही है। और यानी वो काफिर अगर तुम पर ना मस्जिद हराम में आकर हमला करें तो फिर, क्योंकि मस्जिद हराम की हुर्मत है, बैतुल्लाह की हुर्मत है, अल्लाह ताला ने वहां लड़ने भिड़ने से मना किया है, और वहां पे शिकार करने से मना किया है, वहां पर एक दूसरे को मारने से मना किया है, लेकिन अगर लेकिन अगर वो काफिर आकर तुमसे हुर्मत वाली जगह पे लड़े हरम में, तो फिर उसका जवाब दो, फिर उनको ना छोड़ो, फिर अगर वो बाज आ जाए तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाले बड़े मेहरबान है, और तुम इनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे, दीन अल्लाह का हो जाए, फिर अगर वो बाज आ जाए तो समझ लो तशद्दुद सिवाय जालिमों के किसी पर नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, जहां फितने का सद्देबाब यानी फितने को खत्म करने के लिए कत्ल जरूरी हो, तो कत्ल के बगैर फितना ना खत्म हो रहा हो, वहां कत्ल के सिवा चारा नहीं हो, तो वहां पे तुम कत्ल कर सकते हो कि फितने को खत्म, फितना कत्ल से ज्यादा मोहलिक और वो है। हुर्मत वाले महीने का बदला हुर्मत वाला महीना है, हुर्मतों पर भी बदले के अहकाम जारी होते हैं। अशारुल हराम बिशारिल हराम वल हुरुमात वल हुरुमात हुरुमात कसास वल हुरुमात कसास किसास। यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अल अशारुल हराम बिशारिल हरामी, हुर्मत वाले महीने कौन से हैं अल्लाह ताला के, पहला महीना मुहर्रम का, अल्लाह का पसंदीदा महीना, अल्लाह का महीना, दूसरा महीना रजब का 7वां महीना जो आप पर चल रहा है, तीसरा महीना जिकात का 11वां महीना, और 12वां महीना, ये 4 महीने अल्लाह की हुर्मत वाले हैं, इसमें लड़ना मना है, गाली गलौज करना मना है, एक दूसरे को बुरा भला कहना मना है, इसमें गीबत करना मना है, हर गुनाह मना मना मना। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा हम रज के करते हैं, अगर इसमें सवाब ज्यादा बढ़ा दिया गया ना रमजान की तरह, तो फिर याद रखें कि गुनाह की सजा भी बढ़ा दी गई। हुर्मत वाले महीने का बदला हुर्मत वाला महीना है, आयत नंबर 195, अशारुल हरामी अशारुल हराम बिशारिल हराम, हुर्मत वाले महीने का बदला हुर्मत वाला महीना है, और हुर्मतों पे भी बदले के अहकाम जारी होते हैं। चुनाचे अगर कोई शख्स तुम पर कोई ज्यादती करे
تو تم بھی ویسی ہی ذاتی اس پر کرو جیسی ذاتی اس نے تم پر کی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہیے، اچھی طرح سمجھ لو اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص مہینے کی حرمت پامال کر کے تم سے لڑائی کرے تو تم بھی اس سے بدلہ لے سکتے ہو۔ اشارہ یہ ہے کہ اگر تم نے جہاد میں خرچ کرنے سے بخل سے کام لیا، کنجوسی دکھائی، اور اس کی وجہ سے جہاد کے مقاصد حاصل نہ ہو سکے تو یہ اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارنے کے مترادف ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں دشمن مضبوط ہو جائے گا۔ آگے، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو۔ ہاں، اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جہاد میں مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اگر خدا نخواستہ مسلمان مدد نہیں کریں گے تو یوں سمجھے کہ وہ اپنے پاؤں پر کلاڑی ماریں گے، کیونکہ ایک دن دشمن یہ آ کر ہمارے ملک پر بھی قابض ہو جائے گا، یہ سرپرا ہو جائے گا اور قابض ہو جائے گا۔ چنانچہ جہاں جہاد جاری ہے اس پر تم ان کی مدد کرو، ہر طرح سے، مال سے مدد کرو، بائیکاٹ سے مدد کرو، اور پھر کیا کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ یعنی قربانی کرنے سے پہلے آپ حلق نہیں کر سکتے، یعنی بال نہیں کاٹنے۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے دے۔ اور سمجھ آئی؟ مطلب یہ کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو جب تک حج یا عمرے کے اعمال پورے نہ ہو جائے احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی کو ایسی مجبوری پیش آ سکتی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن ہی نہ رہے۔ چنانچہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت پیش آئی کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرے کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان میں ایسی صورتحال کا یہ حل بتایا کہ ایسی صورت میں قربانی کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحیم اللہ کے مسلک میں یہ قربانی حدود حرم میں ہونی چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ اپنے ملک میں آ کے کریں بلکہ حرم کی حدود میں کریں، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈوائیں جب تک قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ نیز اس کے بعد جس حج یا عمرے کا احرام باندھا تھا اس کی قضا بھی ضروری ہے، چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کی قضا اگلے سال فرمائی۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، یہ تھوڑا سا اہم مسائل تھے اور اس کو تھوڑا سا دوہرا بھی دیا تاکہ پتہ چل جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید کو اس وقت پایا تکمیل تک لے جانا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دلوں میں آپ کے قرآن مجید اچھی طریقے سے اتر جائے، تاکہ اچھا اب یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً سنت ہجرت کے 6 سال یہ خواب میں دیکھا کہ میں نہ عمرہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تو نبی کا خواب جو ہے بالکل ایسے سچ ہے کہ یعنی میں کیا آپ کو بتاؤں، اس سے زیادہ کیا سچ ہو سکتا ہے۔ نبی کا خواب جو ہے بالکل سچا ہوتا ہے۔ تو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جو ہے انہوں نے جب خواب دیکھا تو انہوں نے ارد گرد لوگوں کو بھی کہلوا دیا کہ بھائی میں عمرے پہ جا رہا ہوں، آ جاؤ عمرے پہ، جس نے چلنا ہے آ جاؤ۔ تو 1400 صحابہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ اب جب عمرے کا ارادہ فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میں وہاں کے لوگ بالکل مسلمانوں کے خلاف ہیں، کفار مکہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک وہ بھیجا، ایلچی بھیجا، قاصد بھیجا، اور بتایا کہ بھائی میں صرف عمرے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کوئی لڑنے بڑھنے نہیں آ رہا ہوں، تو چنانچہ ہمیں عمرے کرنے کی اجازت دی جائے۔ ایک اسکلان سے اور ایک پھر جو ہے ایک اور جگہ میرے ذہن سے نکل گئی، یوں وقتاً فوقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسکلان سے بھیجا، پھر ایک میرے خیال میں بیر علی کے پاس سے ایک جو ہے میں نے پڑھا کہ وہ ایک قاصد بھیجا۔ اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قاصد بھیج رہے تھے تاکہ یعنی جب وہاں پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کو کسی تکلیف کا
तकलीफ ना झेलनी पड़े, बल्कि कासिद जाके पहले ही बात कर लें कि सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने आ रहे हैं और उम्रे की नीयत से आ रहे हैं, और सहाबा भी आ रहे हैं और सिर्फ उम्रे की नीयत से आ रहे हैं। क्योंकि वो 1400 सहाबा को देखकर एकदम से ये ना सोच लें कि ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं या कोई ऐसी बात, क्योंकि ताल्लुकात ऐसे ही चल रहे थे ना। चुनाचे अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो यही किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का कहलवा के भेज दिया कि भाई मैं उम्रा करने आ रहा हूँ, मेरा और मकसद कोई नहीं है। अब जब सहाबा ने जब वो वहां तक पहुंच गए, उनके भी आते रहे। ये नहीं कि सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ही गए, बल्कि उनके भी आते रहे, क्या कहते हैं, उनके कासिद भी आते रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ना, कि इरादे को समझने के लिए और बातचीत करने के लिए। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो था क्या था कि जब वहां पहुंचे हुदैबिया के मुकाम पे, ये मक्का से थोड़ी दूर है, यानी ज्यादा दूर नहीं था, यूं समझ लें कि हरम हदूद के पास पास था। तो जब ये पहुंचे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मुकाम पे, तो हुदैबिया के मुकाम से आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मकाम पर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। हजरत उस्मान गनी से कहा कि अब आप जाइए, क्योंकि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत अमीर थे और उनको बहुत अच्छे नामों से पुकारा जाता था वहाँ, और वहाँ पर उनकी बड़ी कदर मंजिलत थी। तो अल्लाह तबारक ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे कि हजरत उस्मान गनी चले जाए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाके अबान बिन सईद के घर में ठहरे, और अबान बिन सईद ने अबान बिन सईद ने उनसे कहा कि ऐसा करें कि आप ना उम्रा कर लें, ठीक है। तो नबी अकरम हजरत उस्मान गनी ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, फरमाते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक दिए गए और सहाबा को आपने रोक दिया, और वहां पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके हुए हैं और सहाबा रुके हुए हैं। तो उस्मान ये नहीं करेगा कि मैं तो बैतुल्लाह की तरफ जाऊंगा भी नहीं, ठीक है ना, जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो है तमाम के तमाम वो नहीं हो जाते पूरे, यानी सहाबा नहीं आ जाते। अब ये कितना खूबसूरत जवाब था, ठीक है। अब सुलह हुदैबिया जो था, अच्छा अब क्या हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यानी इन्होंने हजरत उस्मान गनी को भेजा था। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की खबर आपको मिली, जो कि उस वक्त गलत खबर थी, लेकिन आप तक पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बैत रिजवान का जिक्र इंशाअल्लाह आगे पारों में आएगा, इंशाअल्लाह ताला सूरह फतह वगैरह में 26वें पारे में आएगा, फिर बयान करूंगी। अभी बयान करना ना वो समझ नहीं आएगा। लेकिन अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के वक्त में जितनी भी उन्होंने शराइत रखी ना, खुदा गवाह है कि एक शराइत भी मुसलमानों के हक में नहीं थी। मैं आपको मोटी मोटी शराइत बताती हूँ क्योंकि पढ़ाना ज्यादा है, और फिर जो है मुख्तसर करके उन्होंने कहा कि आप इस साल, सबसे पहली शर्त, इस साल वापस चले जाएं, अगले साल आइएगा हज उमरा करने। एक बात, अभी देखे ना मुसलमान कहाँ से आ रहे हैं, यूं समझे मुल्तान से आ रहे हैं। मैं समझा रही हूँ ऐसी मोटी मोटी लमसम बातें, कहीं मुझे किसी ने बताया था, इस पे मुझे राजे कॉल नहीं है, या आप नेट से देख लें कि मक्का से मदीना का कितने मील का फासला है। अब इतनी दूर से बेचारे आए सारे के सारे, अब ये कह रहे हैं कि इस साल चले जाएं, अगले साल आइएगा और हज उमरा कीजिएगा। दूसरी बात, आपने कहा कि दूसरी बात ये की कि जो है 10 साल तक मुसलमान हम पर हमला नहीं करेंगे, हम मुसलमानों पे हमला नहीं करेंगे 10 साल तक, ठीक है। तीसरी बात क्या थी, अल्लाह कमी पेशी को माफ करे, ये मुख्तलिफ तरीके से लिखा होता है, बहरहाल मोटी मोटी बातें बता रही हूँ। तीसरी बात ये थी कि अगर मुसलमानों से कोई मुर्तद होकर यानी इस्लाम छोड़कर आएगा तो हम उसको वापस नहीं भेजेंगे, लेकिन अगर कोई हमारा काफिर जो है मुसलमान हो जाएगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगा तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको वापस भेजेंगे। समझ आई? चुनाचे ये इसमें जो, और एक और बात, वो भी पांचवी बात बताती हूँ। इन्होंने जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में देखा कि ये वाला वो है, क्या कहते हैं, अहदनामा है सुलह हुदैबिया का, उस पे लिखा हुआ था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से अहदनामा, तो उन्होंने कहा कि उनके सरदार ने कहा इसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को काटो, मोहम्मद के साथ रसूलुल्लाह को काटो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो।
تو لکھنے والے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات بہت مشکل تھی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کاٹوں اس میں سے. انہوں نے کیا کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا علی میرا یہ نام کاٹ دو اس کے اوپر سے، کتابت علی کر رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اور اس کے بعد کاغذ اور پینسل اٹھا کے یا جس چیز پہ لکھ رہے تھے اس کو اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. اور انہوں نے وہاں پر، میں یہ پورا قصہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی، پھر وہاں سے محمد رسول اللہ کاٹ کے محمد بن عبداللہ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی سورہ فتح میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ لکھ دیا کہ قیامت کی صبح تک محمد میرے رسول ہے، تم جتنا مرضی کٹواؤ. ٹھیک ہے نا. تو یہ صلح حدیبیہ کی شرائط تھی جو کہ میں نے بہت موٹی موٹی لمسم بتائیں. اچھا جی، کل اگر وقت ہوا تو تھوڑا سا صلح حدیبیہ کا میں وہ قصہ بتاؤں گی. آپ لوگ کہیں گے یہ ہمیں ٹال رہے ہیں، ٹال نہیں رہی ہیں. اصل میں صلح حدیبیہ کا بڑے زبردست واقعات ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا کل بتاؤں گی کہ کون کون کافر مسلمان ہو کے آیا اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر اللہ پاک نے کیسا بدلہ لیا. تو آگے چلتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو. ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی. اچھا اب یہ تھا کہ اس کا حکم یہ تھا کہ اگر مسلمان کہیں سے بھی نکل کر آ گئے اور اپنے اپنے جانور بھی یعنی حج کرنے کے، عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، اور دشمن ان کو نہیں آنے دے رہا، تو وہ حرم حدود میں آ کے، حدود حرم میں آ کے اپنی اپنی قربانی کو ذبح کریں اور پھر اپنے بال کٹوائیں اور پھر احرام کھولیں. یہ تینوں شرطیں تھیں. ٹھیک ہے. اب میں یہاں پر ایک قصہ ضرور بتانا جو ہے پسند کروں گی، اس کے بعد آگے لے کے چلتی ہوں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس ذمہ داری بہت ہے، وقت بہت کم ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں ام سلمہ ان کے ساتھ تھیں. تو اللہ کے نبی نے جب یہ تمام باتوں کو مان لیا، ان کی شرائط کو اور سائن کر دیا، تو صحابہ کے چہرے جو تھے نا بہت غصے میں تھے اور بہت رنجیدہ تھے اور بہت غمزدہ تھے کہ اس وقت ہم جو ہیں ماڑے موٹے نہیں ہیں، یعنی ہم گئے گزرے نہیں ہیں. اس وقت بھی لڑنا چاہیں ہم لڑ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کو، ان کے عہد نامے کو کیوں مان لیا؟ کیونکہ اس میں ایک شرط بھی مسلمانوں کے موافق یعنی حق میں نہیں تھی. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قربانی کرو جانوروں کی اور اپنے سر منڈواؤ اور اس کے بعد اپنے احرام کو کھول دو، تو یہ جو تھا نا حکم صحابہ کے جان پر بڑا بھاری تھا، اور صحابہ میں سے کوئی بھی اس کی تعمیل کے لیے ابھی نہیں اٹھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر صحابہ پہ ڈالی. صحابہ چاہ رہے تھے کہ ہم ادھر آئے ہوئے ہیں، ہم عمرہ کر کے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غصاخی نہیں کر رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ ہم عمرہ کر کے جائیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عہد نامہ دے چکے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی پریشانی میں جب اندر داخل ہوئے اپنے خیمے میں، تو آپ کی بیوی ام سلمہ نے پوچھا کہ آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے بتایا، تو آپ نے کہا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ باہر نکلیں، اپنی قربانی اپنے جانور کی قربانی کریں اور اس کے بعد اپنا حلق کروائیں، کسی سے بھی کہہ کے حلق کروائیں یعنی بال اتروائیں، اس کے بعد احرام کھول دیں ان کے سامنے، یعنی کپڑے بدل کے آ جائیں. تو صحابہ بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اس وقت صرف ایک بات تھی کہ ہم عمرہ کر کے جائیں بس. تو حضرت ام سلمہ کی دانشوری سے، عقل مندی سے، کتنے صحابہ جو اس وقت بالکل غم کی شدت میں تھے اور دیری کر رہے تھے، تو وہ صحابہ بعد میں نا بہت مشکور اور ممنون ہوئے حضرت ام سلمہ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو. ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. ہاں اگر تمہیں کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے دے. ٹھیک ہے. احرام کی حالت میں سر منڈانا جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی شخص کو بیماری یا کسی تکلیف کی وجہ سے سر منڈانا پڑ جائے تو اس کو یہ فدیہ دینا ہوگا کہ جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ یا تو 3 روزے رکھے، یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر صدقہ دیا جائے، یا ایک بکری یا بکرا قربان کیا جائے. یعنی بال منڈوانے، کوئی دانہ نکل آیا کچھ ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا فدیہ یعنی اس کا دم ضرور دے، یعنی 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر صدقہ کیا جائے.
یا ایک بکری قربان کی جائے. یہ سب کچھ سب فقہ کے مسئلے ہیں. پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے. ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے اس وقت جب تم گھر کو لوٹ جاؤ یعنی پاکستان واپس پہنچ جاؤ. اس طرح یہ کل 10 روزے ہیں. یعنی اگر اب تمہارے پاس قربانی نہیں ہے, کوئی لے کے گئے تھے بکرا یہاں پہ, یا پیسے چوری ہو گئے یا بکرا مر گیا, تو پھر کیا کرو, گھر واپس آ کے 3 روزے وہاں رکھو اور 7 روزے واپس اپنے پاکستان یا اپنے گھر آ کے. اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے. یہ حکم ان لوگوں کے لیے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہو, اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. دیکھیں اللہ پاک نے تقریباً ایک ایک مسئلے کو بیان کر دیا. اگر اب ہم قرآن کو نہ پڑھیں اور اب جزدان میں لپیٹ کر اپنی اپنی کیبنٹ میں رکھ دیں اور چوم چاٹ کے واپس رکھ دیں تو ہمارا کیا قصور. حج کے چند متعین مہینے ہیں, چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے, نہ کوئی گناہ کرے, نہ کوئی جھگڑا کرے, اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لیں گے. حج کے سفر میں زیادہ راہ ساتھ لے جایا کرو کیونکہ بہترین زیادہ راہ تقوی ہے. یعنی حج میں نہ کسی سے تم نے لڑنا ہے, نہ گالی گلوچ کرنا ہے, صبر کا مظاہرہ کرنا ہے, نہ دھکم پیل کرنا ہے, نہ کسی کو گرانا ہے, نہ اپنی جگہ کسی کی جگہ پہ قبضہ کرنا ہے, نہ کوئی چوری کرنی ہے, نہ چکاری کرنی ہے. یعنی یہ 30-40 دن یا 10 دن بڑے پیار سے رہنا ہے. اور اے عقل والوں میری نافرمانی سے ڈرتے رہو. تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو. پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو. بعض حضرات حج کے سفر میں کوئی تجارت کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے غلط فہمی دور کر دی ہے. اس نے بتا دیا کہ سفر حج میں روزی کمانے کا کوئی مشغلہ اختیار کرنا جائز ہے بشرطے کہ سے حج کے ضروری ارکان متاثر نہ ہوں. اچھا, اور اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے, یعنی اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے ہدایت کی ہے جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے. اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اس جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت سے مغفرت مانگو, بے شک اللہ بہت بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں. اور پھر جب تم حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو. جاہلیت میں اہل عرب نے یہ طریقہ مقرر کر رکھا تھا اور تمام انسان جو 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے, مگر قریش اور دوسرے قبائل جو ہیں حرم کے قریب رہتے تھے اور خمس کہلاتے تھے, عرفات جانے کے بجائے مزدلفہ میں رہتے تھے. حالانکہ عرفہ میں وقوف عرفہ حج کی شرط ہے. جب میں نے حج کیا تھا تو 9 ذی الحجہ کو سب نے مجھے حج کی مبارکباد دے دی تھی کہ حج ہو گیا. یعنی وقوف عرفہ یعنی عرفہ کے میدان میں پہنچنا یہ شرط ہے حج کی مغرب سے پہلے اور وہیں وقوف کرتے ہیں. یعنی کوشش کریں زور سے پہلے پہنچے اور وہیں وقوف کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو حرم کے مجاور ہیں, ہم تو یہیں رہتے ہیں, ہمارے لیے یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ عام لوگوں کو 9 تاریخ کا دن عرفات میں گزارنے کے بعد رات کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا پڑتا تھا, مگر قریش وغیرہ شروع سے مزدلفہ میں ہوتے تھے اور ان کو عرفات سے آنا نہیں پڑتا تھا. یعنی وہ کیا کرتے تھے, پہلے سے جا کے عرفات میں بیٹھ جاتے تھے, جبکہ وقوف عرفہ شرط ہے. چاہے آپ اپنے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے تھوڑی دیر نیچے اتر جائیں, وقوف عرفہ شرط ہے. اگر آپ نے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں حاضری نہیں دی آپ کا حج نہیں ہوا. اور اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے. اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھو کہ تم اس جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں. اللہ سے مغفرت مانگو, بے شک اللہ بہت بخشنے والے بڑا مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنی مرضی نہ گھسیٹو کہ ہم ادھر ہی رہتے ہیں, ہمارے لیے تو سب کچھ ہی جائز ہے. نہیں, تم نے اسی طرح حج کرنا ہے جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو. اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرماؤ اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے. آپ دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار.
انہی میں وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا۔ اللہ جلد حساب لینے والے ہیں، اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم منا میں مقیم ہو یاد کرتے رہو۔ پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی آپ ہیں، آپ 8 ذی الحجہ کو جو ہے مینا میں پہنچتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کو آپ حج کرتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کو آپ قربانی کر کے اور رمی جمار کر کے جو ہے نا وہ رمی جمار کرتے ہیں، 10 کو کی، 11 کی 12 کی، اب آپ واپس پاکستان آ گئے، ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ کا حج ہو گیا، بہت صحیح طرح حج ہو گیا۔ اور اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں جب تم مینا میں مقیم ہو یاد کرتے رہو۔ پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی عرفہ کے میدان سے ہو جائے اور اس کے بعد رمی جمار کر لے، بس حج ہو گیا۔ اور جو شخص ایک دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ تفصیل اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، اور تم سب تقوی اختیار کرو اور یقین رکھو تم سب کو اسی کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا۔ مینا میں 3 دن گزارنا سنت ہے، 8، 9، 10 ذی الحج مینا میں گزارنا سنت ہے۔ اس دوران جمرات پر کنکریاں مارنا واجب ہے، البتہ 12 تاریخ کے بعد مینا سے چلا جانا جائز ہے، 13 تاریخ تک رکنا بھی جائز ہے۔ جو بوڑھے لوگ ہیں، جو بیمار لوگ ہیں، ان کے لیے اتنے رش میں جانا مشکل ہے، چنانچہ وہ ایام تشریق یعنی ایک دن مزید، یعنی 13 تاریخ کو بالکل کوئی رش نہیں ہوتا، جا کر کنکریاں مارے اور واپس آ جائے، کوئی گناہ نہیں۔ اور لوگوں میں ایک وہ شخص ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں زیادہ کٹر ہے۔ اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس زمین میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر، تو نخوت اس کو گناہ پر، اس کی کبریائی، اس کا غرور اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، گناہ پر اور آمادہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنمی راس آئے گی، اور یقین کرو وہ بہت برا بچھونا ہے۔ اور دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے اخنس بن شریک نامی ایک شخص، یاد رکھیں جن کے لیے آیا نا کہ یا ایھا الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ وہ پکے کافر ہیں جن کی قسمت میں خدا کی قسم، جن کی قسمت میں ایمان تھا ہی نہیں۔ ان میں ابو جہل، ابو لہب، اخنس بن شریک، امیہ بن خلف، عاص بن وائل سہمی، ولید بن مغیرہ مخرومی، اور بھی چند تھے میرے ذہن سے نکل گئے۔ اخنس بن شریق نامی ایک شخص مدینہ منورہ آیا تھا، اس نے آج وسلم کے پاس آ کر بڑی چکنی چپڑی باتیں کی، اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ایمان لانے کا اظہار بھی کیا، لیکن جب وہ واپس گیا تو راستے میں مسلمانوں کی کھیتیاں جلا دی، ان کے مویشیوں کو ذبح کر ڈالا۔ یہ آیت اس کا پس منظر بتا رہی ہیں۔ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ ایمان والوں سے مطالبہ ہے، ہم سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اے کلمہ گو بچیوں، اے کلمہ گو عورتوں، پورے اسلام میں داخل کرنا ہے، صرف اللہ کے ساتھ کسی کا شرک نہیں کرنا، کہ فلاں ڈاکٹر وہ اتنا اچھا ہے، ہم جائیں گے تو فوراً ہی اس کی گولی سے شفا ہو جائے گی، نہیں، یوں کہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے، ہم انشاءاللہ اس کی گولی لیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دوائی میں ایسی شفا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ درد کے درمیان اور دوائی کے درمیان سے فاصلے ہٹا دے گا، پردہ ہٹا دے گا۔ اللہ کی طرف منسوب کریں، اللہ شرک نہ کریں، اللہ کی طرف منسوب کریں۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ ہم سے مطالبہ ہے کہ بھائی تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی کرنا ہے تم نے، اس کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی، گناہ نہیں، دھوکہ نہیں دینا، من انتہب فلیس منا، من غشا فلیس منا، ملاوٹ نہیں کرنی، اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان بچے رہے۔ ہم نے غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، حسد نہیں کرنا، دھوکہ نہیں
نہیں دینا, سود نہیں کھانا, شراب نہیں پینی, زنا نہیں کرنا, یعنی ادخلوا فی السلم کافہ, پورے دین میں داخل ہو جاؤ. تو اے ایمان والوں اسلام, یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے, اور 72 یا 82 جگہ ایمان والوں سے خطاب ہے, کسی اور سے نہیں خطاب. اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکی ہیں, اگر تم ان کے بعد بھی راہ راستے پھسل گئے تو یاد رکھو اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے, حکمت میں بھی کامل ہے. یہ کفار ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے موجود ہوں, اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہوں, اور سارا معاملہ ابھی چکا دیا جائے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو کچھ نہیں سمجھ رہے, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیچے آ کر خود ہم سے بات کرے. تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اگر خود آ گیا تو پھر وہ قیامت ہی ڈھا دے گا. مطلب پھر یعنی اللہ تعالیٰ تو یہی پوچھیں گے نا کہ بھائی میں نے تو اپنے نبی کے ذریعے احکامات بھیجے, تم نے کیوں نہیں مانے, چلو نکلو یہاں سے, ختم. تو حالانکہ آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف تو لوٹ کر رہیں گے. بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھی, اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے, اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے, اور اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں. شروع میں سارے انسان ایک ہی دین کے پیرو تھے, یعنی ایک ہی دین کو مانتے تھے. پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبریاں سناتے تھے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو اللہ نے انسانوں کو بنایا, تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کے لیے پے در پہ نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا, تاکہ حق کہ وہ اچھی بات بتاتے رہیں اور ان کو بری باتوں سے ڈراتے رہیں, اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اب قرآن ہمیں ایک ایسا راستہ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ شراب حرام ہے, زنا حرام ہے, ہمیں بتا رہا ہے, لیکن ہم نہ کریں تو پھر پرواہ کریں تو نہ پرواہ کریں تو. اور افسوس کی بات ہے یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے, جن کو وہ کتاب دی گئی تھی روشن دلائل آ جانے کے بعد, صرف باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا. یعنی تورات اور زبور کے ماننے والے یہودی اور نصارہ نے کیا کیا کہ ان کی کتاب میں مکمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں آئیں, اس کے باوجود پھر انہوں نے کیا کیا, ان کو ماننے سے انکار کیا. پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے راہ راست تک پہنچایا. اللہ جسے چاہتے ہیں راہ راست تک پہنچا دیتے ہیں. مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش ہی نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے. ہاں ذرا فلسطین کے حالات کی طرف دیکھیے, اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں اور برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں مزید برکت عطا فرمائے, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے, اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر حالت میں سنبھالے رکھے. اب دیکھیں پورا دن آئے دن بم بلاسٹ ہو رہے ہیں سامنے, پورے ملبے کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں, ان کے گھر ان کے بچے اسی ملبے میں دبے ہوئے ہیں, ان کے شوہر اسی ملبے میں دبے ہوئے ہیں. روزانہ کتنی اموات ہو رہی ہیں, لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, حسبی اللہ, جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئی ہیں, انہیں ہلا ڈالا گیا, یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے اللہ متی نصر اللہ, کل اللہ کی مدد کب آئے گی, یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے. یعنی لوگ ایمان والے لوگ بھی کہہ اٹھے کہ متی نصر اللہ. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کی کریں, آپ کہہ دیجئے جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین قریبی رشتہ داروں, یعنی جو تم مال خرچ کرتے ہو وہ اپنے والدین پہ, قریبی رشتہ داروں پہ, یتیموں پہ, مسکینوں پہ, مسافروں کے لیے ہونا چاہیے, اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. یعنی تمہارے مال پہ سب سے پہلے تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے, ان کو دو, کنجوسی نہ کرو. تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے, وہ تم پہ گراں گزرتا ہے. اب یہ دیکھ لیں, کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر گراں گزرتا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے وہ نہیں کہتا کہ کہیں بھی کہ لڑو بھڑو, لیکن اب یہ میں قرآن کی آیتوں سے 400 غالباً 10 آیتیں یا 11 آیتیں ہیں اس پر,
تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تم پر گرا ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اب کیا ہے، ہم بچیوں کے رشتے ہوتے ہیں اور یا کوئی معاملات ہوتے ہیں، اور لیکن وہ نہیں صحیح رہتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ میری اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا کوئی چیز بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بیٹا ہو تو بیٹی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں یہ بات بری لگ رہی ہے کہ بیٹی کیوں ہو گئی، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بہتر جانتا ہوں، اور اصل حقیقت تو اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ دیکھیں میں نے حرمت والے مہینوں کا ذکر کتنی دفعہ آ رہا ہے، یہ سورہ توبہ میں بھی ابھی آئے گا تھوڑے دنوں بعد۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تو اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، یعنی رجب میں، محرم میں، ذیقات میں، ذی الحج میں، جو کہ اللہ کے مہینے، ان میں لڑنا کیسا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی تم یہ تو پوچھ رہے ہو نا کہ اللہ کے حرمت والے کون سے مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی تمہیں ذرا زیادہ فکر ہے، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تم حرکتیں کر رہے ہو۔ اب دیکھیں نا، رجب کا مہینہ جو ہے حرمت والا مہینہ ہے، لیکن جنگ جاری ہے فلسطینیوں پہ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے، اور یہ کافر لوگ تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں، اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے، اور ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لیا اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے رستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ بہت ہی بخشنے والے ہیں، بہت ہی مہربان ہیں۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک عن الخمر میسری، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دم سے یہ نہیں کہا کہ شراب چھوڑ دو، اللہ کو پتا تھا کہ لوگ اس وقت شراب میں نچڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دیکھو یہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ آج سب نے ان کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، ان مہینوں میں جنگ منع ہے، لیکن اگر کوئی دشمن حملہ کر دے تو اپنا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران چند صحابہ کی کچھ مشرکین سے جھڑپ ہو گئی اور مشرکین میں سے ایک آدمی عمر بن امیہ زمری مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ واقعہ جمادی الثانیہ کی 29 تاریخ کی شام کو واقعہ ہوا، لیکن اس شخص سے قتل ہوتے ہی رجب کا چاند نظر آ گیا۔ اس پر مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف ایک طوفان مچا دیا کہ یہ لوگ حرمت والے مہینوں کا بھی پاس نہیں کر رہے۔ یہ آیت اس پروپیگنڈے کے پس منظر میں نازل ہوئی جو اب کا خلاصہ یہ ہے کہ اول تو عمر بن امیہ کا قتل غلط فہمی میں ہوا۔ ایک بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جان بوجھ کر حرمت والے مہینے میں قتل نہیں کیا گیا، لیکن جو لوگ اس واقعے پر طوفان کھڑا کیے ہیں انہوں نے اس سے کئی بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہوا ہے۔ وہ لوگوں کو نہ صرف مسجد حرام سے روکتے ہیں بلکہ جو لوگ حقیقتاً، اب دیکھیں مسجد اقصی جانے سے روک رہے ہیں نا، کل جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دی، بلکہ جو لوگ حقیقتاً مسجد حرام میں عبادت کے اہل ہیں ان کے لیے زندگی اجیرن بنا کے انہوں نے یہاں سے نکلنے پہ مجبور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس سے بڑا گناہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور جو لوگ پوچھتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ اللہ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے کون سنوارنے والا ہے، اور اگر اللہ چاہتے تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتے، یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔
بعض صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے صدقے کا ثواب سن کے اپنی ساری پونجی صدقہ کر دی، یہاں تک کہ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ نہ چھوڑا، گھر والے بھوکے رہ گئے۔ اس آیت نے بتایا کہ صدقہ وہی درست ہے جو اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے بعد کیا جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پر پھر بعد میں بہت زور دیا، صدقہ اتنا ہونا چاہیے کہ گھر والے محتاج نہ ہوں۔ جب قرآن کریم نے یتیموں کا مال کھانے پہ بڑی سخت وعید لکھی ہے، جن کی سرپرستی میں جو بعض صحابہ کے سرپرستی میں اگر کچھ یتیم بچے تھے تو اتنی احتیاط کرنے لگے ہوئے کہ ان کا کھانا الگ پکواتے اور اپنا کھانا الگ پکواتے کہ کہیں ان کے پیسوں سے یعنی ان کا کھانے پر ہم کچھ نہ کھا لیں، تو وہ بہت زیادہ احتیاط کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کا کچھ کھانا بچ جاتا تو وہ سڑ جاتا، وہ اسے نہیں کھاتے صحابہ۔ اس میں تکلیف بھی تھی اور نقصان بھی تھا، یعنی اگر ان کے پیسوں سے ان کا کھانا بنواتے تو صحابہ ان کو کھاتے نہیں تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم ان کا مال کھانے والے بن جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، پیار محبت سے رہو، اگر تم 100 روپے کی ہانڈی پکاتے ہو اور 2 لوگ یہ بھی ہیں اور 6 لوگ تم بھی ہیں تو 2 لوگوں کے حساب سے ان سے پیسے لے لو اگر تمہارے حالات خراب ہیں۔ اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں۔ اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ یہ جو عورتوں کو پیریڈز آتے ہیں نا منتھلی، اس کے بارے میں، اور یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، پیریڈز کے بارے میں پوچھتے ہیں، مینسز کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت یعنی جمع نہ کرو، یعنی ان کے قریب نہ ہو۔ اور ہاں جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور ان سے محبت کرتے ہیں جو خوب پاک صاف رہیں۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ، اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب اس کا مطلب بہت واضح طور پہ یہ ہے کہ جہاں سے جاؤ، جہاں سے اولاد ملے وہیں سے جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ یقین رکھو تم اس سے جا کر ملنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکیوں اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو۔ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا۔ لغو قسمیں کون سی ہیں؟ جو ہم فضول قسمیں کھا لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے اپنے سامنے دیکھا گھر میں کہ آپ کی بہن آئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ سے مل کر نہیں گئی، تو آپ کہیں اللہ کی قسم یہ میرے پاس آئی تھی، اب میں اس سے بولوں گی بھی نہیں، یہ مجھ سے مل کے بھی نہیں گئی، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ آپ کی بہن نہیں تھی، وہ کوئی اور عورت تھی، ٹھیک ہے۔ ایسی لغو قسمیں جو ماضی کے بارے میں ہو۔ البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں ان پر گرفت کرے گا، اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ یعنی ماضی کی قسموں پر کوئی وہ نہیں لینا دینا۔ کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ نیک کام ہوتا ہے۔ مثلا ایک مرتبہ حضرت مستہ نے سے غلطی ہو گئی تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ آئندہ وہ ان کی مالی مدد نہیں کریں گے۔ یہ سورہ نور میں ساری بات آئے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ حضرت مستہ جو تھے ان کے خالہ بھائی تھے حضرت صدیق اکبر کے، تو لیکن وہ قسم کھا چکے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ وہ، اور اس کا بہت خوبصورت انداز سے سورہ نور میں ذکر آئے گا۔ عبداللہ بن رواحہ نے اپنے بہنوئی کے بارے میں قسم کھا لی کہ وہ ان سے بات نہیں کریں گے اور نہ ان کی بیوی سے ان کی صلح کرائیں گے۔ یہ آیت ایسی قسم کھانے سے منع کر رہی ہے، کیونکہ اس طرح اللہ کا نام ایک غلط مقصد میں استعمال ہوتا ہے، اور صحیح احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسی نامناسب قسم کھا لے تو اسے توڑ دینا اور اس کا کفارہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ میں انشاءاللہ باب قسم کے متعلق آپ کو تینوں قسموں کا بتاؤں گی، اور اگر مجھے کل یاد رہا تو ساری تینوں قسم غموس نہیں یمین غموس، یمین لغو اور یمین منعقدہ،
جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، چنانچہ اگر وہ قسم توڑ کے رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو بھی اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں یعنی عدت پوری کریں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ عمل یا حیض پیدا کیا ہے وہ اس کو چھپا لیں۔ یہ کل میں انشاءاللہ آپ کو عدت کے سارے مسائل بتا دوں گی، ویسے یہ وقتاً فوقتاً آتے ہی رہیں گے۔ اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں یعنی ان کے ساتھ ملنا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں، اور یہ یہاں پر قسم یہاں پر طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے یا طلاق بائن کی بات ہو رہی ہے، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں۔ ہاں مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی چاہیے، اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں یعنی طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو۔ یہ کل میں آپ کو طلاق پوری سمجھاؤں گی انشاءاللہ۔ یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک رکھے یعنی طلاق سے رجوع کر لے، یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے یعنی رجوع کے بغیر عدت گزارنے دے۔ اور اے شوہروں تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم ان بیویوں کو جو کچھ تم نے دیا ہے وہ طلاق کے بدلے ان سے واپس لو، الا یہ کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ نکاح باقی رکھنے کی صورت میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتی۔ یہاں پر یہ طلاق کے مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل بہت ہی اہم ہے، ہو سکے تو کل کاپی پینسل رکھ لیجئے گا۔ ابھی یہ شروع میں نا آپ کو پتہ ہے نا یہ سورہ بقرہ میں بہت مسائل ہیں اور بہت احکامات ہیں، کیونکہ ریاست سے مدینہ کا قیام ہو رہا تھا، نئے نئے مسئلے آ رہے تھے، اس وجہ سے چنانچہ اس کو آہستہ آہستہ لے کے چلیں گے، پھر آ جائیں گے نا ہم قصوں پہ، قصص الانبیاء پہ، تو وہ پھر انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ پاک ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ ہمارے تمام کاموں میں درستگی فرما دیجئے، ہمارے تمام کاموں میں درستگی فرما دیجئے، اے اللہ پاک اللہ رحمت نازل فرما دیجئے۔ اللہ بقیہ زندگی جتنی رہ گئی ہے آپ کی رحمتوں کے برکتوں کے سہارے گزرے، اے اللہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ آپ معاف کرنا پسند کرتے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ کو عفو درگزر کرنا پسند ہے، اے اللہ آپ ہم سے بھی درگزر فرمائیے، اے اللہ پاک آپ ہمارا محاسبہ نہ کیجیے گا، آپ ہم سے حساب مت لیجیے گا، اللہم حاسبنا حساب
حسابا یسیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے والدین کو، اے اللہ پاک ہم سب کے والدین کو جن کے زندہ ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ایمان کے ساتھ عطا فرمائیے۔ جن کے والدین جا چکے ہیں یا اللہ پاک منصور احمد صدیقی، میمونہ اختر، قاضی ضیاء اللہ صاحب، عزیزہ خاتون، یا اللہ پاک فہمیدہ بھابی، جاوید بھائی، یا اللہ جس کے ہماری ایک بہن ابھی 2 دن 3 دن پہلے انتقال کر گئی ہیں اسی ہفتے، یا اللہ آسیہ گیلانی کو، یا اللہ الیہ ذوالفقار جو کہ یہ بہت اچھا پڑھتی تھیں، اللہ بہترین فرسٹ پوزیشن پہ آتی تھیں، یا اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما لے، یا اللہ برزخ کو، ان کی برزخ کو، ان سب کی برزخ کو یا اللہ پاک، یا اللہ پاک جنت کا ٹکڑا بنا دیجئے، یا اللہ پاک ان کے ساتھ انتہائی خلوص اور پیار محبت کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم بہت ہی گئے گزرے ہیں، بہت بے بس ہیں، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ہمارے جتنے لوگ جا چکے ہیں ان کے ساتھ انتہائی، ان مرحومین کے ساتھ انتہائی محبت کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ مولا کریم آقا عظیم رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے اعلیٰ ہو۔ اے اللہ پاک ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے بہت بہترین ہو۔ اے اللہ پاک، اللہ پاک، اللہ پاک، اللہ پاک ہماری آخری آرام کا ہمارے گھروں سے زیادہ معطر ہوں، با رونق ہوں، وسیع ہوں۔ اے اللہ پاک وہ تمام گناہ جس کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ کیا گیا ہمارے لیے، ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ کوئی ایسی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے جس کی وجہ سے آپ ہمارا چہرہ دیکھتے ہی خوش ہو جائیں۔ اے اللہ پاک کوئی ایسا عمل کروا دیجئے، ہاتھ پکڑ کے کروا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے اس کی مثال ماں کی محبت سے دی کہ میں 70 گنا ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اے اللہ ماں بچے کے امتحان کے وقت ہاتھ پکڑ پکڑ کر لکھنا سکھاتی ہے کہ میرا بیٹا فیل نہ ہو جائے۔ اے اللہ پاک آپ بھی ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کر ہمیں جنت کے رستے پہ لگا دیجئے۔ آپ بھی ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کے ہمیں گناہوں اور برائیوں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے حرم میں کوئی کبھی غیر مسلم گھس بھی نہ سکے، یہود اور نصارہ قادیانیوں سے ہمارے حرم کو بچا لیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام یہود و نصارہ کو، اللہ پاک تمام یہود و نصارہ کو، مسلمانوں کے دشمنوں کو، دشمنان اسلام کو، غداران پاکستان کو، اے اللہ پاک دشمنان پاکستان کو یا اللہ چن چن کر جہنم واصل فرمائیے۔ اے اللہ پاک ان کے مامنین کو بھی چن چن کر جہنم واصل فرمائیے، ان کی معاشیت کا بیڑا غرق فرمائیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، یا اللہ پاک فلسطین کے، یمن کے، لبنان کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، یا اللہ پاک ہندوستان کے، مشرقی ترکستان کے اور چائنا کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ فلسطین کے لوگوں کی غذائی ضرورت کو پورا فرمائیے، دفاعی ضرورت کو پورا فرمائیے، یا اللہ پاک ان کو اپنی حفاظت خاص عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، یا اللہ پاک اگر نہیں بھی فرمانا تب بھی فرمائیے، اگر آپ نے نہیں بھی کرنا تب بھی کریے۔ اے اللہ پاک ہم آپ کو آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بات کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کو آپ کی بزرگی کا واسطہ دیتے ہیں، ہم آپ کو آپ کے آلو کی، آپ کی بزرگی کی، آپ کے جلال کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم آپ کو اس تعریف کا جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روز حشر اپنے لیے کروائیں گے اس تعریف کا واسطہ دیتے ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، حماس کی مدد فرمائیے، یمن کی مدد فرمائیے، حوثیوں کی مدد فرمائیے۔ اللہ 4 مہینے ہونے والے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اے اللہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، مسلمانوں کو شعور عطا فرمائیے، اب تو فرما دیجئے۔
اے اللہ، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ آپ کو ہمیں جہنم میں ڈالنے سے کیا ملے گا؟ اے اللہ پاک آپ ہمیں جہنم میں ڈالے، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ جو مرضی کریں، لیکن اللہ معاف کر دیں، تو معاف کرنا تو آپ کو بہت پسند ہے۔ یا اللہ رحمان یا رحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اے اللہ پاک جو بے بچیاں نکاح کی عمر تک پہنچ چکی ہیں، بے نکاحی ہیں، ان کے لیے بہترین زوج عطا فرمائیے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں بیٹوں کے لیے حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ سجاد، بینی شفیفہ، بنات سرور، فخر عبد المتین، سعدیہ نظام، مہتاب، ندا مصباح، آمنہ انبر، خدیجہ شائستہ، نمرہ زینب منتہا، ان کو اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے نا زوج عطا فرما دیجئے۔ ماں باپ کی زندگی میں اپنے گھروں میں بسنا اور ان کا خوش رہنا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، ہمارے تمام علماء دین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام علماء اسلام، یا اللہ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب، مفتی مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، اور اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حضرت جی، ندیم بھائی کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ اور میرے تمام بہن بھائیوں کی، اور ہمارے تمام چچا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، خالہ زاد بہن بھائیوں کی، یا اللہ پاک عزت و آبرو کی اور ایمان کی، اور اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ کی حفاظت فرمائیے، اور صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ایمان کے ساتھ عطا فرمائیے۔ یا اللہ عمیر کو، ندیم بھائی کو، نازیہ اندلیب کو، طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ اہلیہ حسین، شازیہ عائشہ، معظم جہانگیرہ، نازیہ، حمید حسن، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت، اور اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں عادل، نرگس باجی، ان سب کو جن کے نام لیے ہیں اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو، ان سے جڑے رشتوں کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ایمان کے نور کے ساتھ عطا فرمائیے۔ اہلیہ اعظم، شہناز، اہلیہ عاشق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر، اہلیہ رفیق، اور میری ایک پیاری سی بیٹی، اللہ انم کو اپنے گھر کا سکون عطا فرمائیے، رہنا بسنا نصیب فرمائیے، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک احمد نعمان، نواز صاحب، محمد عمر، یا اللہ پاک ان کو بہترین روزگار عطا فرمائیے۔ سحر، عائشہ، فریال، ان کی مشکلوں کو آسان فرمائیے، ان کے لیے دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں وسیع جنت کا اہتمام فرمائیے۔ یا اللہ پاک ڈاکٹر ہمنا کو، فاطمہ کو، عبداللہ کو، عیشہ کو، اور جتنے لوگ یہاں پر سن رہے ہیں بیٹھے میں، ان کو، ان کے بچوں کو، ان کے شوہروں کو، مجھے، میرے بچوں کو اور میرے شوہر کو اپنے حبیب کے طفیل میں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے اللہ پاک فتح یاب فرمائیے، کامیابی عطا فرمائیے۔ احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر کو بہترین روزگار عطا فرمائیے۔ یا اللہ عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن، سمیرہ فیصل، ماریانس، فاخرہ بابر، سنبل، اور اہلیہ عمران کو اللہ بہت ہی پیاری اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ، یا اللہ نیک و صالح نرینہ اولاد عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ جس کے دل میں جو خواہش ہے اس خواہش کو انتہائی خوبصورت انداز سے پورا فرمائیے۔ یا اللہ اللہم صیبا نافعا، نفع والی بارش عطا فرمائیے۔ اللہ اس پروگرام کو، اس کی برکتیں دور نزدیک تک سب جگہ پھیلا دیجئے۔ اللہ کریا کریا بستی بستی اس کام کو ہمارے قبول اور منظور فرما لیجئے، اور اللہ تعالیٰ پہنچا دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، نفع والی بارش عطا فرمائیے، نفع والی بارش عطا فرمائیے، نفع والی بارش عطا فرمائیے۔ رمضان کے تمام روزے رکھ کر آپ کی رضا کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔